پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ان کو بہشت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ پھر سینکڑوں سال کی توبہ اور استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی گناہوں کی معافی دی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں مل گئے اور اس کے بعد ساتھ میں مل کر رہنے لگے۔ اب آگے کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پریشان تھی۔ گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا۔ حضرت جبریل نے ایک دوسرے کا تعارف کرایا اور دونوں کا پھر ملنا ہوا۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سرندید کو آ کر رہنے لگے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ اب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے۔ دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی عمل ہوتا تو 2 جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ قابیل کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی تھی۔ اسی طرح حابیل کی جب پیدائش ہوئی تو بہن یہودہ بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی شروعات میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں شادی کر سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہیے، لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا یہ حل نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہوگی عقلیہ اس کے نکاح میں آئے گی۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئے کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس سے قابیل جل اٹھا اور بولا، حابیل میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل بولے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابیل اپنے ہوش میں آیا اور پریشان ہو اٹھا۔ بھائی کی لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسرے کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجے سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا، اور قابیل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ من ہی من سوچنے لگا، افسوس کہ میں کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا پا رہا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھک دیا۔ قابیل کا یہ جرم بھیانک تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ جب قابیل کو یہ معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا۔ وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسلوں کی روح کو، جن میں اچھوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کر کھڑا کیا اور ان سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اسے حجر اسود یعنی کالے پتھر میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی لیے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اپنی اتنی نسل کو دیکھا تو خدا سے عرض کیا کہ خداوند، اتنے سارے لوگ دنیا میں کہاں سمائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گی، کچھ کو زمین پر رکھوں گا تو کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گی،
कुछ बापों की पुश्त में और कुछ माओं के पेट में होंगी। हजरत आदम जब अर्ज कर रहे थे उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीधी तरफ एक हसीन नौजवान शख्स मौजूद था। वो रो रहा था। हजरत आदम की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने बताया ये तुम्हारी नस्ल का ही एक नौजवान है जो अल्लाह का पैगंबर है और इसका नाम दाऊद है। एक छोटी सी खता की वजह से वो रो रहा है। हजरत आदम ने उससे पूछा कि उम्र क्या है। बताया कि 60 साल। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किबले की तरफ मुंह करके दुआ की कि खुदावंद मेरी उम्र तो तूने 1000 साल तक मुकर्रर की है, तो मेरी उम्र में से तू इसको 40 साल और दे दे। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर ली और इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के हुए तो इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तो उम्र के 40 साल बाकी हैं। तो उन्होंने याद दिलाया ये 40 साल तो आपने मीसाक के दिन हजरत दाऊद को दे दिए थे। हजरत आदम को ये बात याद ना थी, इसीलिए वो बराबर इनकार करते रहे। अल्लाह ताला ने बहरहाल उनकी बात मान ली, लेकिन आइंदा के लिए ये हुक्म हो गया कि हर मामले को गवाहों के साथ लिख लिया जाया करे ताकि कोई इनकार ना कर सके। हजरत आदम बीमार हुए तो उनकी बहिश्त में मेवों के खाने की ख्वाहिश हुई। औलाद से कहा कि वो इसे हासिल करें। जब बाहर आए तो देखा कि जिब्रील और कई फरिश्ते कफन और खुशबू बहिश्त की लिए चले जा रहे हैं। उनसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया गया। हजरत जिब्रील ने बताया हम इसीलिए आए हैं कि उनको वहां पहुंचा दें जहां वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और लड़कों से फरमाया कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे खुदा के फरिश्तों पर छोड़ दो। हजरत आदम खुदा की याद में लग गए, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज कर ली। हजरत आदम की जनाजे की नमाज हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने जिब्रील के तालीम के मुताबिक पढ़ाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया और कयामत तक आदम की नस्ल के लिए नमाज जनाजा की ये रस्म उसी वक्त से चलती आ रही है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे हजरत शीस अलैहिस्सलाम का वाकया। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।